الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. معزز اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی، ہماری رشد و ہدایت، ہماری فلاح و بہبودی اور ہماری کامیابی اور کامیابی کی راہیں دکھلانے کے لیے اللہ نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، سبھی نبی، سبھی رسول اور پیغمبروں کی سب سے پہلے جو دعوت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی رساں نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور بے شمار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا، ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ججمنٹ، اپنا فیصلہ اور اپنا حکم صادر فرما دیا کہ سب سے اچھی مخلوق کون سی ہے۔ بتلائیے، غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جو مخلوق کبھی گناہ کا کام کرتے ہی نہیں۔ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے نا، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے نا، ہمارے پیر ڈگمگا جاتے ہیں نا، ہمارا ایمان کبھی کبھار خطرے میں آ جاتا ہے نا، ہم گناہوں کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں کو بھی کر بیٹھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کو بھی درکنار کر دیتے ہیں، لیکن ایک ایسی مخلوق ہے جو مخلوق کبھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو اللہ جس سے روکتا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ مخلوق فرشتوں کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق ایسی بنائی ہے، کبھی یہ گناہ کا کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اچھی مخلوق جو بنائی ہے، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ججمنٹ قرآن مجید کے اندر سنایا ہے کہ مخلوقات تو ہم نے بہت بنائے، بے شمار مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ہے، لیکن سب سے اچھی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ کا فرمان سنیے، اللہ کا ججمنٹ سنیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے ساری مخلوقات کو بنایا، ہم نے ساری مخلوقات کو وجود میں لایا، لیکن اے انسان سب سے اچھا، فرشتوں سے بھی اچھا، جنوں سے بھی اچھا، دیگر ساری مخلوقات سے بھی اچھا ہم نے تجھ کو بنایا ہے۔ بتلائیے، اللہ نے کس کو سب سے اچھا بنایا؟ انسان کو۔ اس انسان کو، جس انسان کی تخلیق کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ دے دیا، ججمنٹ دے دیا، ہم نے سب سے بہتر شکل اور سب سے بہترین صورت میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ بات یہی رک دیتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں دیکھیے سب سے اچھی مخلوق انسان کی، سب سے اچھا نبی کس کا؟ سب سے اچھا نبی بھی ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر اور سب سے اچھا جو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے اچھی کتاب بھی ہماری قرآن مجید، اس سے بہتر کوئی دوسری کتاب نہیں۔ ساری کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور قرآن مجید کو باقی رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی کتاب ہم کو دیا۔
اللہ نے سب سے اچھا رسول ہم کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی مخلوق ہم کو بنایا. پھر آئیے اللہ پھر قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ سب سے اچھی امت کون سی؟ اللہ نے سب سے اچھی امت بھی ہم کو بنایا. اللہ نے فرمایا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے تم کو سب سے بہتر بنایا ہے. میرے بھائیوں اس بات کو غور کرو, اللہ نے اس قوم کو بھی, اللہ نے اس امت کو بھی اچھا نہ کہا جس قوم اور امت کے لیے اللہ نے آسمان سے پکا پکایا کھانا دسترخوان بھیجا تھا. بنی اسرائیل ٹیٹر اور بٹیر ان کے لیے بھنے ہوئے آتے تھے, من اور سلوار کے لیے پکا پکایا آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی اچھا نہیں کہا سب سے اچھی امت آپ کو کہا ہے. تب ہمارے اوپر ذمہ داری کیا آتی ہے؟ ہم سب سے اچھی امت, ہم سب سے اچھی مخلوق, ہم سب سے اچھے رسول کے مالک اور سب سے بہتر کتاب ہمارے پاس. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تو نے ہم کو سب سے اچھی مخلوق بنایا. اگر تو چاہتا تو ہم کو کیڑے مکوڑے بنا دیتا, اگر تو چاہتا تو ہم کو جانور بنا دیتا, اگر تو چاہتا تو جانوروں میں سب سے گندی اور سب سے رذیل جو جانور ہے خنزیر وہ بنا دیتا. لیکن اللہ تو نے ہم کو سب سے اچھا بنایا, سب سے اچھی امت ہم کو بنایا اور سب سے اچھا رسول ہم کو دیا اور سب سے اچھی کتاب اللہ تو نے ہم کو نوازا. تو میرے بھائیو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. آج ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. آپ خود اپنے گریبان میں آپ خود سوچیں, نظر ڈال کر دیکھیں کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کی سرتابی کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہم اپنے کام کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئن شکرتم, اگر تم شکریہ ادا کرو گے میری دی ہوئی زندگی کا, جو اللہ نے ہم کو 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی دی ہے, اگر تم شکریہ ادا کرو گے پھر جوانی کا کہ اللہ تو نے ہمارے جسم کے اندر یہ سرخ خون کا فوارہ فٹ کیا ہے, یہ سرخ خون کے فوارے کی طاقت سے ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھیتی باڑی کے کام کر رہے ہیں, اپنی ضروری مشغولیات کے اندر ہم مشغول ہیں. میرے بھائیوں اللہ کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, میری دی ہوئی زندگی, میری دی ہوئی نعمتیں, میری دی ہوئی جوانی, میرے دیے ہوئے بیوی بچوں کا تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ کہتا ہے لازیدنکم, میں تمہارے کاروبار کو بڑھا دوں گا, میں تمہارے کارخانوں کو کھول دوں گا, میں تمہاری فیکٹریوں کو چالو کر دوں گا, میں تمہارے روزگار کو بڑھا دوں گا, شرط یہ ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو. میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر خوشحالی آئے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر خوشگوار زندگی کو گزاریں, آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ ہماری آؤ بھگت کریں, آپ چاہتے ہیں کہ دنیا والے ہماری عزت کریں, آپ چاہتے ہیں کہ دنیا والے ہم کو اچھی نظروں سے دیکھیں, تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لازیدنکم, تمہاری عزت کو بھی بڑھا دوں گا, تمہارے کاروبار کو بھی بڑھا دوں گا, تمہاری روزیوں کے راستے کھول دوں گا, تمہاری روزیوں کے لمبے ذرائع ہموار کر دوں گا. شرط کیا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کریں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَلَئِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور میں نے تم کو جو زندگی دی ہے, میں نے تمہیں جو مال دیا ہے, میں نے تمہیں جو زمین و جائیداد دیا ہے, میں نے جو سونا اور چاندی دیا ہے, میں نے جو تم کو پراپرٹی دی ہے, میں نے تمہیں جو مالو اور نظر دیا ہے, جو تمہیں اولاد بیوی بچے دیے ہیں, اگر تم نے ان کا شکریہ ادا نہ کیا تو اللہ کہتا ہے ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے. جب آ جاتا ہے تو میرا عذاب کسی کو نہیں چھوڑتا, میری گرفت جب آ جاتی ہے تو میرے دوست کو فرعون جیسے ظالم حکمرانوں کو دریائے نیل میں ڈبا ڈبا کر مارتا ہے نا, اللہ کی جب گرفت آ جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آپ کو اللہ نے جو بھی زندگی دی ہے, زندگی کا اللہ کے سامنے شکریہ ادا کریں.
मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो जवानी दी है, इस जवानी को तुम अल्लाह की राह में खपाओ, अल्लाह के रास्ते में लगाओ, मस्जिदों में आओ, इबादत करो, अल्लाह के घर में आकर रुकू करो, सिजदा करो, अल्लाह को राजी करने की जो तुमसे जो हिम्मत है उसको अपना कर देखो। अल्लाह कहता है कि देखो, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे सारे मामलात का हल कर दूंगा, तुम्हारे हर सारे मामलात को बना दूंगा। और अगर ऐसा ना किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी गिरफ्त है, बड़ी सख्त है, मेरी गिरफ्त बड़ी सख्त है, जब पकड़ा जाती है तो वो टलती नहीं है। मेरे दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, अल्लाह के अगर शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो उनका क्या मकाम है, और नाशुक्र बंदे बनोगे तो उनका क्या अंजाम है। जो नाशुक्री कर रहे हैं, नाशुक्री का मतलब क्या है? नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने माल दिया है गरीबों को नहीं देते, मस्जिद और मदरसे के अंदर नहीं देते, ये नाशुक्री है। ये नहीं कि अल्लाह का शुक्र है सिर्फ जुबान से कह दिया आपने, अजान हो मस्जिद में जाओ, ये अल्लाह का शुक्र है। कुरान मजीद आपकी मस्जिद में रखे हुए हैं, इनको उठाकर पढ़ो और इनको देखो, इनका मुताला करो, ये अल्लाह का शुक्र है। रुकू सजदा करो, तहियात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला से बैठकर मेरे दोस्तों मुलाकात करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। हजरत इमाम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ से मैं आपको बतलाता हूं। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त नमाजों को छोड़िए, 5 वक्त नमाजों को तर्क कीजिए, फर्जा नमाज को आप एक तरफ रख दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को खड़ा हुआ करते थे तहज्जुद के लिए, इतना लंबा लंबा क़याम किया करते थे, इतनी देर तक खड़े रहा करते थे, इतने लंबे लंबे सजदे किया करते थे। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मैंने अपने नबी के पैरों में देखा कि मरम आ जाया करता है, आपके पैर लंबी ज्यादा देर खड़े होने की वजह से सूज जाया करते थे, फूल जाया करते थे। एक मर्तबा बहैसियत बीवी होने के आपने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे रफीक जिंदगी, आपको गुनाह तो अल्लाह ने माफ कर दिया है, अल्लाह ने आपकी गलतियों को माफ कर दिया है, आपसे कोई पकड़, आपकी कोई गिरफ्त ना होगी, आपसे किसी तरह का कोई सवाल न किया जाएगा। ऐ मेरे सरताज, आप इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं, आप इतनी लंबी इतने लंबे सजदे क्यों करते हैं, आपके पैरों में सूजन आ जाती है, आपके पैर सूज जाया करते हैं, आपके पैरों में मरम आ जाया करता है। ऐ मेरे सरताज, आप इतना लंबा क़याम ना करें, आप इतने लंबे सजदे ना करें, इतनी देर तक खड़े ना हो, क्योंकि अल्लाह ने आपकी गलतियों को तो माफ कर दिया है, आप मासूम अनिल खता है, आपकी गलतियों को दरगुजर कर दिया गया है, इसके बावजूद आप इतना लंबा क़याम क्यों क्या करते हैं? जानते हैं आप, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बातें सुनकर मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी उम्महातुल मोमिनीन माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्या कहा, ऐ आयशा अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ आयशा, अल्लाह ने मेरी गलतियां माफ कर दी है, ऐ आयशा, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, ऐ आयशा, अल्लाह ने मेरे पिछले सारे गुनाह माफ तो कर दिया है। इस बात को मैं भी जानता हूं कि मुझसे किसी तरह की कोई गिरफ्त ना होगी, मुझसे किसी तरह का कोई सवाल ना होगा। ऐ आयशा, मैं मासूम नहीं करता हूं, लेकिन अफला अकूनु अबदन शकूरा, क्या आयशा, जब अल्लाह ने मेरी गलती माफ कर दी, अल्लाह ने मुझे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? बताइए, अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं। मेरे भाइयों, आज अल्लाह ने सब कुछ हमें दिया है, अल्लाह ने सब कुछ हमें अता किया है, फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते, अल्लाह के दरबार में क्यों नहीं आते? जब हम कोई गरीब यतीम बेवा मिस्कीन नजर आती है, हम उसका ताउन क्यों नहीं करते? यही शुक्रिया है, गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना, बेवाओं का मदद करना, मस्जिदों में आना, मदरसों में चंदा देना, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना, यही अल्लाह का शुक्र है।
زبان سے الحمدللہ یا زبان سے صرف شکر کہہ دینا اور بس ضد میں نہ آنا، قرآن کا نہ پڑھنا، تسبیح و تحلیل نہ کرنا، ذکر و اذکار نہ کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، یہ جو ہے شکر گزاری نہیں۔ شکر گزاری یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ جہاں بیٹھنے کو کہا وہاں بیٹھ جائے اور جہاں سے اٹھنے کو کہیں اٹھ جائے، جن چیزوں سے روکے جن جگہوں سے روکے ان جگہوں سے رک جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو، تم زمین پر میرا ذکر کرو گے، میں آسمان میں اپنے باڈی گارڈ، اپنے بہترین جو فرشتے، مقرب فرشتے، ان کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میں نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ غور کیجئے، آپ کو اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیجئے۔ یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دیے ہیں، ہم جو ہے ان آنکھوں سے دیکھ کر ہم جو ہے گھر مسجدوں میں آئیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیر جیسی نعمت دی ہے۔ میرے دوستو، اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنی بڑی دولت، ان کا شکر ادا کریں، یقین کیجئے۔ لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلا دیجئے لوگوں سے، کہہ دیجئے، ان کو متنبہ کر دیجئے اور بتا دیجئے، ارے حمید ہے تم کو پیدا کیا ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اور سننے کے لیے کان دیے ہیں، سوچ سمجھ کے بعد دیکھو، اچھے اور غلط کے فیصلے کے لیے ہم نے تم کو دل دماغ دیے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، ہم نے آنکھیں دیا، ہم نے کان دیے، ہم نے دل دیے، اس کے باوجود بھی قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شکر ایک ایسی چیز ہے، اس شکریہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی وجہ سے اپنے کاروبار کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں، آپ چاہیں گے تو آپ کی عزت دوبارہ ہو سکتی ہے۔ یہ شکر ایسی چیز ہے، یقین کیجیے آپ اللہ کے مقرب اور اللہ کے قریبی بندے، اور جو ہے آپ کی دعاؤں کے مستجاب الدعوات میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ ساری نعمت، اور حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیا ہے نا، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب 1 لاکھ ہم دیتے ہیں، 1 ہاتھ دے دو، میں تیار نہیں ہوں گا۔ میں آپ سے کہوں کہ میں 2 لاکھ دیتا ہوں، آپ 1 ہاتھ دے دیجئے، ہے کوئی بندہ جو 1 ہاتھ دے دے نکال کر؟ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کتنے بڑے دولت والے ہیں کہ آپ کو لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ ہاتھ دے رہے ہیں، نہ پیر دے رہے ہیں، نہ آنکھ دے رہے ہیں، اور نہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، اس خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے جو کچھ بھی نوازا ہے، اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، آپ اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کے سامنے شکریہ کلمات ادا کرو، اللہ کے سامنے اللہ کی حمد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اور اس کا احسان عظیم مانتے ہوئے اللہ کے در میں سجدہ شکر ادا کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میرے دوستو، اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث اور مجھے یاد آ رہی ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں معراج کی رات میں جنت اور دوزخ کو میں نے دیکھا تو جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس وقت میں نے اپنی نظروں کو جہنم کے اندر ڈالا، کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جہنم کے اندر جلنے والی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے، اکثریت جو ہے وہ عورتوں کی ہے، اکثریت جو ہے وہ عورتوں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں یا یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی عورتیں ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی عورتیں نہیں ہیں، میری مائیں بہنیں، اگر میری آواز کو سن رہی ہیں تو آپ کے عمل کے لیے، آپ کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس زندگی کے اندر خوشگوار اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ اس حدیث پر عمل کر لیں گی، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شفاعت کی مستحق بھی بن جائیں گی۔ شرط یہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس بات مان لو۔ حضرت
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو جہنم میں جل رہی ہیں، اکثریت ان کی جو ہے جہنمی کے اندر جلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہیں اور کہتی ہیں ما وجدت منک خیرا قط، تم سے تو میں نے کبھی اچھی چیز دیکھا ہی نہیں، تم نے کبھی میری بات کو مانا ہی نہیں، کبھی میری فرمائش کو تم نے پورا کیا ہی نہیں۔ احسان فراموشی کی وجہ سے میری ماں و بہنوں، جہنم کے اندر جلنے والی اکثریت عورتوں کی اس وجہ سے ہے کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں، آپ اپنے شوہر کی فرما برداری کر لیں، ان کی بات کو مان لیں اور ان کی اطاعت کر لیں، یقین کیجئے آپ جنت میں جانے کی مستحق ہو جائیں گی۔ ایک لمبی حدیث کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اگر آپ نے اپنے شوہر کی اطاعت کر لیا، ان کی فرما برداری کر لیا، تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ جنت میں جانے کی مستحق ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو غور کرو، ایک شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عورت جہنم میں جا رہی ہے، شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کی نافرمانی اگر میں اور آپ کریں گے کہاں ڈالے گا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے، عورت ناشکری کر رہی ہے اپنے شوہر کی، اللہ کی نہیں، شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کا شکر بجا لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ناشکروں کو کہاں ڈالے گا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بخاری کی حدیث ہے، شاید آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، واعظین سے سنا ہوگا، خطیبوں سے سنا ہوگا، بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ غالباً اس حدیث کے راوی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا، بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو اللہ نے آزمانا چاہا۔ ان میں سے ایک تو کون تھا؟ کوڑی تھا، جس کو کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے، ایک دوسرا تھا گنجا اور تیسرا تھا اندھا۔ تینوں کو جب آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس، تینوں کے پاس جاؤ۔ تینوں کے پاس فرشتہ آتا ہے، آنے کے بعد سب سے پہلے کوڑی سے ملتا ہے، کوڑی سے کہتا ہے بتلاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہنے لگا میری دل کی حسرت، میری دل کی آرزو، میری دل کی تمنا اور میری دل کی طلب اور میری دل کی خواہش اتنی سی ہے کہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، مجھے کوڑ کا مرض ہے، مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میرے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے، میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے، دور سے کٹ جایا کرتے ہیں دیکھ کر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مرض چلا جائے، میرا مرض ختم ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں، اس نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے کوڑ کا مرض جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا کہنے لگا بھائی تمہیں مال کون سا پسند ہے، تمہیں مال کون سا پسند ہے، کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کے بعد سب سے اہم کتاب بخاری شریف ہے، اس بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس شخص نے کہا، اس کوڑی نے کہا بھائی مجھے اونٹ بہت پسند ہے، مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اس کو ایک گابن اونٹنی دے دی گئی، ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور اس فرشتے نے دعا کیا کہ اللہم اکثر مالہا، اللہ تعالیٰ تیرے اس مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ دعا کیا اور اگلے گنجے کے پاس گیا، گنجے سے بھی یہی کہا تو گنجے نے کہا یار لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گنجا کہہ کر بلاتے ہیں، آپ کیا اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو آپ ایسا کرو کہ میرا گنجا پر ختم ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے اس نے ہاتھ رکھا، اس کا گنجا پر ختم ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا بھائی مجھے تو گائے پسند ہے۔ تو ایک حاملہ گائے اس کو دے دی گئی اور اس کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے برکت عطا فرما۔ دعا کر کے تیسرے اندھے کے پاس گیا، اندھے کے پاس جانے کے بعد اس سے پوچھا، کہا بھائی میرا اندھا پن چلا جائے، اگر یہ آنکھیں آ جائیں گی میں اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھوں گا، اپنے ماں باپ کو دیکھوں گا، کس طریقے کے اندر میرے ماں باپ کی شکل ہے، دنیا کی رنگینیاں میری نظروں کے سامنے آئیں گی، میری دل کی حسرت، میری دل کی آرزو، میری دل کی تمنا اور خواہش اتنی سی ہے کہ میری آنکھیں جو ہے صحیح سالم ہو جائیں اور میں دیکھنے والا بن جاؤں، اور ان آنکھوں سے دیکھ کر میں جو ہے نیک کام کروں گا، نیک راہوں پہ چلوں گا۔ الگ ساری باتیں اس نے دہرائی۔ اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھتا ہوا بنا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا، اس سے پوچھا بھائی اب تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ اس کو ایک حاملہ بکری دے دی اور اس کے لیے بھی دعا کیا۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا
اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے مال میں اتنی برکت دی کہ مال سے بھر گیا. ان کے پاس جو ہے بے شمار مال ہو گیا. اونٹ والے کے پاس بے شمار اونٹ، گائے والے کے پاس بے شمار گائیں، بکری والے کے پاس بے شمار بکریاں جب ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پرکھنا چاہا. فرشتے سے کہا کہ جاؤ پھر انسانی شکل میں جاؤ اور تینوں سے ملاقات کرو. دیکھیے گا کہ جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو کیسے برباد کرتا ہے، اور شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے آباد کرتا ہے. سب سے پہلے وہی کوڑی کے پاس آیا. کوڑی سے کہا یار میں ایک پردیسی آدمی ہوں، مسافر آدمی جیسے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہیں. حتی الامکان جہاں تک جس سے ہوتا ہے وہ اس کا تعاون کرتا ہے. ایک مسافر ہونے کی وجہ سے، ایک دکھی ہونے کی وجہ سے، ایک مجبور ہونے کی وجہ سے جس سے جو ہوتا ہے وہ تعاون کرتا ہے. میرے دوستو، جب اس شخص نے کہا کہ میں پردیسی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، بغیر اللہ کی توفیق اور تمہاری مدد کے میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنی منزل میں جا سکوں، اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ سکوں، اپنی بیوی بچوں سے ملاقات کر سکوں، اپنے رشتے دار خاندان خیش و اقارب سے ملاقات کر سکوں. لیکن اس کوڑی نے ہیلا بہانہ کر دیا. جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے نا، کبھی مسجد مدرسے والے چندے کے لیے کہ یار مولانا صاحب ابھی کاروبار نہیں چل رہا ہے، منڈیاں بہت ڈھیلی چل رہی ہیں، پیسہ نہیں آ رہا ہے، پیسہ موجود نہیں ہے، برسات زیادہ ہو رہی ہے، دکانیں بند پڑی ہیں. ہیلا بہانہ اس شخص نے بھی کر دیا. اللہ اکبر. اس کے پاس جب اس نے کہا کہ بھائی میں ایسا ایسا آدمی ہوں تو وہ ایسا ایسا تھا، اس نے ہر بات سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے مال کو برباد کر دیا. اور جیسا پہلے کوڑی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے کوڑ کے مرض میں پھر مبتلا. یہ ناشکری کا انجام دیکھیے. پھر وہ آیا گنجے کے پاس، گنجے سے بھی یہی باتیں کری، گنجے نے بھی انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اس کے مال کو تباہ کر دیا، اس کے مال کو برباد کر دیا. اور برباد ہی نہیں کیا بلکہ اس کا گنجا پن واپس پھر آ گیا. یہ اللہ کا عقاب دیکھیے، اللہ کی گرفت دیکھیے، اللہ کا عذاب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کے اوپر عذاب مسلط کر دیا اور ان کے اوپر جو ہے پہلے کی بیماریاں اور سارا مال جو ہے چھین لیا، سارا مال ان کا تباہ کر دیا. لاسٹ میں جس وقت نابینا کے پاس وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے ایک مسافر ہوں، ایک مجبور انسان ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، میرے پاس جانے کے لیے خرچہ نہیں ہے، میرے پاس جانے کے لیے کوئی بھی وسائل نہیں ہے، تمہارے پاس بہت مال ہے، تمہارا چرچا ہوتا ہے، تم بہت بڑی بکریوں کے مالک ہو، ریوڑ کے ریوڑ تمہارے پاس موجود ہیں، مجھے ایک دو بکری دے دو تاکہ میری ضروریات پوری ہو جائیں، تاکہ میرے راستے حل ہو جائیں، میرے مسائل سلجھ جائیں. وہ اللہ کا نیک بندہ تھا. وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے یقیناً میں پہلے غریب انسان تھا، نادار انسان تھا، مجبور انسان تھا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، میں آنکھوں سے دیکھ بھی نہ سکتا تھا. اے اللہ کے بندے یہ میری بکریوں کا ریوڑ ہے، سارا کا سارا ریوڑ ہے، جتنی بکریاں تجھے چاہیے، جتنی بکریوں کی تجھے ضرورت ہے لے جا تو، اللہ تعالیٰ میرے مال میں اور برکت نہ فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے دوستو، جس وقت اس فرشتے نے یہ سنا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے میں جو سب انسان نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تم تینوں کی آزمائش کے لیے، تم تینوں کے امتحان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا. وہ دونوں تیرے ساتھی ناکام ہو چکے، وہ تباہ ہو گئے، پہلے کی بیماریوں میں مشغول ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کرم کیا، اللہ کی دی ہوئی دل و دولت کا نے شکریہ ادا کیا. اللہ تیرے مال میں اور برکت عطا کرے گا. مجھے کسی بکری کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارے امتحان کے لیے آیا ہوا تھا. اللہ نے تم کو امتحان میں کامیاب کر دیا. میرے دوستوں، اب اس واقعے سے بخاری شریف کی حدیث سے اندازہ یہ لگائیے کہ جن دو بندوں نے ناشکری کی اللہ نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی پہلے کی بیماری ان پر ڈال دیا. اور جس اللہ کے بندے نے شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بیڑا پار کر دیا اور اس کی بیماری کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم میں صحیح فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اے اللہ کے بندو، اگر میری دی نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے، میرے دیے ہوئے کاروبار کا تم شکریہ ادا کرو گے، میری دی ہوئی بچوں کا تم شکریہ ادا کرو گے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا. اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. آئیے انہی باتوں پر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ اپنا شکر بجا لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم گنہگار
گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما بخش دے، اے اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے مواخذہ نہ فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وأعظ وأتم وأکبر۔